الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کا سہارا لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو ایک منجمد خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار سب سے بڑا صاحب کرم ہے، جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا، انسان کو ان باتوں کا علم دیا جنہیں وہ نہیں جانتا۔ یہ وحی الہی جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیتیں تھیں۔ غور سے دیکھا جائے تو اس قوم اور ماحول میں کہ جہاں ان پڑھ ہونے پر فخر تھا اور قرأت و کتابت سے عاری ہونا قومی کردار کی حیثیت رکھتا تھا، پہلا پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے وہ قرأت اور کتابت کی طرف توجہ دلانے والا۔ یہ اسلام کی طرف سے عقل اور علم کے دروازوں کے کھولنے کی اہمیت کا ایک بڑا نمایاں ثبوت ہے۔ حالانکہ بہت بڑا مرض قوم میں شرک کا تھا، اور شرک کے ماتحت کتنی خرابیاں تھیں جو پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے سورہ قل ھو اللہ کو پہلا سورہ ہونا چاہیے تھا، جو باجماع مفسرین پہلا سورہ نہیں ہے بلکہ بعد کو اترا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شرک بڑی سے بڑی بیماری ضرور ہے، مگر ہر بیماری کا ایک داخلی سبب ہوتا ہے۔ یہ شرک اور بد اخلاقیاں تو سب امراض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک طبیب کی نگاہ تشخیص مرض کے بعد علاج کے سلسلے میں سبب مرض پر جانا چاہیے، اور وہ اصل سبب شرک اور تمام بدعمالیوں کا جہالت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے جہالت کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ جنہوں نے تبلیغ اسلام میں تلوار کو نمایاں حیثیت دی ہے، غور کریں کہ اسلام کی پہلی وحی جو آئی ہے اس میں تلوار کا نام نہیں ہے، قلم کا نام ہے۔ مگر افسوس تو اس کا ہے کہ اس راز کو خود مسلمانوں نے ہی نہیں سمجھا، ورنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تلوار ہاتھ میں لے کر اشاعت اسلام کے لیے آگے نہ بڑھتے، بلکہ قلم ہاتھ میں لے کر تعلیم و تفہیم کے لیے میدان میں آتے۔ اس وقت مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اور مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کے دامن پر جو غلط قسم کے دھبے لگا دیے گئے وہ نہ لگائے جا سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔